الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ الانفال چل رہی ہے، رکوع نمبر 5۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، بارانگیختہ کیجیے یا ابھاریے مومنوں کو جہاد پر۔ ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوئے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن یکن منکم مئۃ، اگر تم میں سے 100 آدمی ہوئے، یغلبوا الفا، تو وہ 1000 پہ غالب آئیں گے۔ الذین کفروا، کافروں پر، بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ کافر سمجھدار نہیں ہیں۔ اب یہ پیچھے سے چونکہ ہم جنگ کا ہی پڑھتے آ رہے ہیں، تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رکوع مبارک میں حکم ہو رہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، یعنی ایسی ان کو نصیحتیں کیجیے، ایسے لیکچرز دیجیے، ایسے ان کو واقعات گزشتہ قوموں کے سنائیے کہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو۔ ہم کلاس اٹینڈ کرنے کو یا استاد سے سبق سیکھنے کو، پڑھنے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ کہ استاد ایسی بات سکھاتا ہے اپنے بچوں کو، ایسا لیکچر دیتا ہے، ایسا اپنے وہ اس مضمون کے حوالے سے اس طرح کی مثالیں وہ نکال کے دیتا ہے کہ بچوں کے دل میں نا شوق پیدا ہوتا ہے، اس مضمون کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اور معاشرتی زندگی کا جو چیز استاد سمجھاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ سب سے بیٹر ذہن میں انسان کے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے، سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میرے رب نے مجھے معلم بنا کے، یعنی معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو، میرے رب نے مجھے سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی حکم ہو رہا ہے کہ آپ مومنوں کو اور مسلمان ممالک کو اس چیز پہ موٹیویشن دیں کہ وہ اپنا جنگی سامان تیار کیا کریں۔ یہاں پہ کیا حکم ہے کہ آپ مومنوں کو جہاد کی فضیلت بتائیں، یعنی مجاہد کی حیثیت کیا ہے اللہ کے رستے میں جو جہاد کر رہا ہے۔ جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالمال بھی ہوتا ہے۔ تو جہاد بالنفس کیا، انسان فزیکلی اپیئر ہو کسی میدان میں، جہاد بالمال کیا، وہ نہیں جا سکتا تو وہ ہیلپ کرے مومنوں کی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جہاد کی فضیلت بتائیں۔ اگر ان میں سے 20 لوگ بھی صبر کرنے والے تیار ہو جائیں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر ان میں 100 بندہ تیار ہو جائے، صبر کرنے والا بھی ہو جو اللہ کے رستے میں، صبر سے مراد کیا ہے کہ ظاہر ہے جب بندہ حالت جنگ میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہے یا میں نے جینا ہے یا مرنا ہے، دو ہی کیفیتیں ہیں نا۔ تو اگر جینا ہے تو بعض اوقات اعضاء بھی کھونے پڑ جاتے ہیں جنگوں میں۔ یہ کارگل کی جنگ میں ہم نے دیکھا کچھ تو فوجی شہید ہو گئے، اور کچھ جو ہیں پیرالائز ہو گئے، ان کے برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے، سون ہونے کی وجہ سے کاٹنے پڑ گئے۔ اس طرح کی مطلب صورتحال پیش آ سکتی ہے، اور اس پہ کیا ہے، پھر صبر کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی کہ اگر 100 بندہ صبر کرنے والا آپ تیار کر لیں گے نا تو وہ 1000 پہ غالب آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ 313 کا مقابلہ جو تھا 1000 کے ساتھ، وہ صبر کی مثال تھی کہ صحابہ کرام جب آپ کے پاس سارا کچھ ہو تب صبر کرنا تھوڑا اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس بھی کچھ نہ ہو، یعنی جنگی سامان بھی نہ ہو، آپ کے پاس طاقت نہ ہو، اسٹرینتھ نہ ہو، اتنی تعداد میں آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو جو ریکوائرمنٹ ہے، تو اس حالت میں پھر وہ سوڑا پڑنا بندے کا سمجھ میں آتا ہے۔ جب پاس کچھ ہوتا ہے پھر بندہ تھوڑا ریلیکس رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک چیز کھو گئی یا پیسے ہیں دوسرے لے لوں گا، دوسری کھو گئی یا مال ہے بھی میرے پاس تیسری لے لوں گا۔ تو اگر پاس ہی کچھ نہ ہو، اس کیفیت میں صبر کرنا جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کافر تو سمجھدار نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو مر جائے گا نا اللہ کی راہ میں، جو جان بھی کھو دے گا، اس کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا زبردست ہو جائے گا، وہ ایسے درجے پہ فائز ہو جائے گا کہ رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے ہلکا کر دیا ہے تم پہ، وعلما، اور جانتا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کمزوری ہے، فَإِن یکم منکم مئۃ صابرۃ، اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوئے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ، اگر 1000
وَإِيَّكُم مِّنكُم أَلْفٌ یغلبوا، اگر 1000 صابر آئیں گے الفین بِإِذْنِ اللہ تو وہ 2000 پہ غالب آ جائیں گے، واللہ مع الصابرین، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی ساتھ مینشن کی جا رہی ہے کہ ہر دور میں حق پرستوں کی تعداد تھوڑی رہتی ہے، ہر دور میں سچ کا ساتھ دینے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھیں اس چیز کو مینشن فرما رہا ہے کہ تم 100 تیار کر لو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایسا ہوگا کہ تمہارے پاس 100 کی نفری ہوگی تو آگے تمہیں 200 سے پالا پڑے گا۔ اب آپ واقعہ کربلا کی طرف جائیں دیکھیں نا، تو 72 کے مقابلے میں 16,000 18,000 اور 1-1 لاکھ فوج آ رہی ہے، جن میں وہ میں تاریخ میں پڑھ رہی تھی کہ شاید 16-18 ہزار حفاظ تھے جو امام پاک کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور میں حافظ قرآنوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ تو یہ یعنی دین کس چیز کا نام ہے؟ دین صرف حق کا نام ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ ذہنی طور پہ تیار رہنا کہ تم تنہا بھی رہ سکتے ہو، تمہارے ساتھ 2 بندے ہوں آگے تمہیں 4 کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ جائے گا، تمہارے ساتھ 10 ہیں تو آگے 1000 کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ جائے گا۔ یعنی ذہن نشین یہ بھی کیجئے، اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو، مومنوں کو جنگ کی تیاری بھی سکھائیے، جہاد کی فضیلت بھی دیجیے، ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ بھی بٹھائیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے، کبھی ایسے بھی ہوگا کہ دشمن بھی غالب آ سکتا ہے، لیکن اس میں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ تمہارا صبر۔ پھر اللہ فرما رہا ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں، تریدون، چاہتے ہو تم، عرض الدنیا، دنیا کا سامان، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا سامان چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا دانا اور غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطلب یہ آیتیں جو ہیں یہ بدر کے دن نازل ہوئی تھی، کچھ آیتیں ایسی جو بدر سے پہلے نازل ہوئی، کچھ بدر کے بعد نازل ہوئی، کچھ وہ جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت نازل ہو رہی تھی، کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ صحابہ کی یہ صحابہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہر حال میں کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے انسان کی کا مطمع نظر یہ ہو کہ مجھے جو کامیابی ملنی ہے دنیا میں مل جائے، مجھے جو نعمتیں ملنی ہیں دنیا میں مل جائیں، بلکہ ہمارا عام طور پہ یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، ہم کہتے ہیں آگے تو جائیں گے تو دیکھا جائے گا نا، یہ جو دیکھا جائے گا والا معاملہ ہے یہ دور نہیں ہے، یعنی ہم بڑا بھی جی لیں تو ہم نے کتنا 70-75 سال 60-65 سال جینا ہے، 70 سے آگے تو جائیں تو اولاد ہی کہتی ہے یا اللہ نم چک لے ہوں، ہم بوڑھے والدین کو سنبھال نہیں سکتے، ان کی کیئر نہیں کر سکتے، بڑی بڑی اولادوں پہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی مثال بھی بزرگ وہ بچوں والی ہو جاتی ہے، جیسے بچہ اڑ جاتا ہے، ہمارے بچے اڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لاڈ کر رہا ہے، اور بزرگ اڑ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نے تے سیاپا پا دیتا ہے سامنے، اس لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پتر پالن سوکھے تے ماپے پالن اوکھے، یعنی ہو سکتا ہے انسان کی تمنا یہ ہو کہ وہ چاہتا ہے مجھے دنیا مل جائے، لیکن اللہ کیا، اللہ یرید الاخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ مومنوں کو دنیا بے شک ان کی تنگ گزر جائے لیکن ان کو آخرت میں ساری نعمتیں مل جائے۔ یعنی یہ ہم حدیث میں جب دیکھتے ہیں کہ جو جنتی ہیں وہ اس بات پہ رشک کریں گے، اس بات پہ جنتیوں کی ایک ہی حسرت ہوگی کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ جائیں، اب ہم اللہ کی رضا والے کام کر کے واپس آئیں۔ یعنی جب بندے کو وہاں جا کے پتہ چلے گا نا کہ مارو ایک میری رضا تھی، ایک میرے رب کی رضا تھی، اپنے نفس کے اگینسٹ جانا، مطلب آپ کو نفس ابھار رہا ہے، نفع ہے نقصان ہے، جو بس میرے جی میں آ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے، اور ایک چیز ہے جو سالڈ وے ہے جو آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہم نفس کے کہے میں آ کے کر گزرتے ہیں، گناہ بھی کر گزرتے ہیں، برائی بھی کر گزرتے ہیں، کسی کا نقصان بھی کر گزرتے ہیں، لیکن جب وہاں جا کے پتہ چلے گا نا کہ یہ چیز میں اگر چھوڑ دیتا میرے لیے کتنا اجر تھا، تو بندہ حسرت کرے گا کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ اس لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت کی بہتری ہو، کیونکہ وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی تو چند روز ہے، وہ جو دائمی ہے جہاں موت کوئی نہیں ہے، یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ موت چھٹکارا ہے، یعنی کوئی بندہ مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو دنیا میں آ گیا،
وہ تو سوکھا ہو گیا، جان چھڑا گیا اپنی. تو یعنی آپ سوچ لیں کہ موت کیا تھکن اتارنے کا ایک وہ ذریعہ ہے کہ تھکیڑے سارے لہ ویسن نبی ملسی خدا ملسی. تو اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ بڑی چیز نہیں ہے. لولا کتاب من اللہ، اگر حکم الہی پہلے سے نہ ہوتا، سابق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور پہنچتی بوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے بڑی سزا. فکلوا، کھاؤ، مما غنمتم، جو تم نے مال غنیمت حاصل کی ہے، حلالا طیبہ، جو حلال اور پاکیزہ ہے. یعنی ویسے تو دشمن اور کافر کی چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب مال غنیمت میں آ جاتی ہے، ویسے تو اسلام میں حکم ہے نا کہ کسی کے مال پہ نظر نہ رکھو، کسی کی اولاد پہ نظر نہ رکھو، کسی کی متاع پہ ایسی نظر نہ رکھو کہ وہ دے گا اور میں کھاؤں گا. اللہ سے مانگو. لیکن جو غنیمت میں آ جائے چیز، غنیمت مال مفت کو کہتے ہیں نا، جو آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی اور مل گیا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ اگر حکم الہی پہلے سے نہ ہوتا تو پھر تمہیں اس وجہ سے جو تم نے لیا بڑی سزا ملتی. یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ یہ چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں اور مسلمان لے لیتے تو سزا پاتے. یعنی کسی کی چیز پہ حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے دن ہے. یعنی آج کا دن حرمت والا دن ہے. حج کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس دن نہ کوئی کسی کو گالی دے، نہ کوئی کسی کے ساتھ لڑائی کرے، نہ کوئی کسی کے ساتھ برا کرے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صرف آج کے دن نہیں کہ بندے نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ کسی کو گالی نہ دے، بندے نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ کسی کے ساتھ برا نہ کرے. سرکار نے فرمایا کہ ساری زندگی ایسے گزارو. یعنی آج کے دن جیسے حرام ہے ویسے ہی ہمیشہ ہے. اگر انسان یہ سوچے نا کہ حج کے 5 دن SOPs میں گزارنے ہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، جوں بھی پکڑ لیا تو اس کو مارنا نہیں ہے، کسی کیڑی کو نہیں مارنا، کسی جانور کو نہیں مارنا. حکم نہیں ہے نا، احرام باندھا ہوا ہے تو کسی چیز کو تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے. یعنی وہ ویسے جوں کو مارنے کا حکم ہے، بچھو کو مارنے کا حکم ہے، سانپ کو مارنے کا حکم ہے، لیکن آپ نے احرام باندھ لیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے کسی چیز کو تکلیف نہیں دینی. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے وہ کفن کی چادریں لپیٹی ہوئی ہیں اس لیے کہ میں وہ موت کی کیفیت میں اور اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. حج کا بیسیکلی مقصد یہ ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے، تو نے مجھے راضی کرنا ہے تو کسی جوں کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا. یہ اصل میں یہ حج کے 5 دن ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ اگر ان دنوں میں یہ آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو ساری زندگی کر لیں. جو ساری زندگی بندہ اس کلیے پہ چلنا شروع کر دے. اب رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ نے 16 گھنٹے اللہ کے لیے بھوک برداشت کی ہے، اس نے ریوارڈ کے طور پہ 30 دن گزرے، آپ کو عید کی وہ تحفہ عطا فرما دیا. تو روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ کو حلال کاموں سے بھی روک دیتا ہے. یعنی میاں بیوی کا تعلق حلال ہے لیکن روزے میں جائز نہیں ہے. آپ کی فریج بھری ہوئی ہے نعمتوں سے، آپ کے لیے حلال ہے سارا کچھ لیکن روزے میں کھانا جائز نہیں ہے. تو جائز کاموں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے رک جانا آپ کے لیے عید کا تحفہ لے کے آتا ہے. تو اگر ساری زندگی آپ ناجائز سے پرہیز کریں گے تو وہ موت آپ کے لیے عید بن جائے گی. یعنی فلسفہ یہ ہے، ہمیں نمازیں کیا سکھا رہی ہیں، ہمیں روزہ کیا سکھا رہا ہے، ہمیں حج اور عمرہ کیا سکھا رہا ہے، ہمیں زکوٰۃ کا دیکھیں کتنا عجیب سا معاملہ ہے کہ 7.5 تولے زیور پہ زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر نا، ہمیں جب وہ ٹیکس کا خیال آتا ہے نا، اب ایک بندے نے سستی گاڑی رکھی ہوئی ہے، کسی بندے کے پاس 15-12 لاکھ کی گاڑی ہے، اس پر ٹیکس کوئی نہیں ہے. کسی کے پاس 22-25 لاکھ کی گاڑی ہے، اس پہ ٹیکس شروع ہوتا ہے، حکومت کو آپ نے ٹیکس دینا ہے. کئی بندوں کی سوچ دیکھی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سفر ہی کرنا ہے نا، ٹیکس سے بچ جاتے ہیں، 12-15 لاکھ کی گاڑی رکھ لیتے ہیں، پیٹرول میں بھی آسانی رہے گی اور ٹیکس سے بھی بچے رہیں گے. اور لگژری گاڑیاں رکھنے والوں کے شوق دیکھیں آپ، ضرورت نہیں ہے، گھر میں 6 افراد ہیں، 7 گاڑیاں کھڑی ہیں. یہ اسراف، اس چیز سے دین آپ کو روکنا چاہتا ہے. اب زیور کا معاملہ ہے نا، 7 تولے زیور ایک عورت کے لیے کافی ہے.
اس میں چوڑیاں بن جاتی ہیں، اس میں عام پہننے کے لیے سیٹ بن جاتے ہیں، یعنی وہ زیور جو آپ عام پہن کے بھی گھوم پھر سکتے ہیں، وہ 7 تولے زیور ہے۔ اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے کہ آپ میں جو ہوس ہے نا، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ 7.5 ہو جائے گا، اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، تو اگر 7 تولے رکھ لیا جائے تو جو ہوس ہے ہماری مال جمع کرنے کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اصل میں رب یہ چاہتا ہے کہ آپ میں جو جمع کرنے کا فلسفہ ہے نا، یہ ختم ہوتا جائے۔ اب ہم زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم 21-22 تولے زیور بھی گھر میں جمع کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں 5 تولے اس بچے دا، 5 تولے اس بچے دا، وہ نابالغ ہیں، انہوں نے تو زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ کیا طریقہ، وہ بنی اسرائیل کا طریقہ کہ ہفتہ والے دن اللہ نے منع کیا مچھلیاں پکڑنے باہر نہیں جانا۔ ہم نے وہ دیکھا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ نالیاں بنا کے نا مچھلیاں گھر منگوا لی۔ ہم اللہ کا حکم بھی مان رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون۔ اللہ فرماتا ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود کی بات بعد میں آئی ہے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو دے رہے ہیں، پیغمبر کو بھی دے رہے ہیں نا کہ ہفتے والے دن اسی چپ کر کے بیٹھے رہنے ہیں، تو مچھلیاں گھر میں بلائی ہوئی ہیں ہفتہ والے دن۔ یہ ایسے شیطان انسان کو ورگلاتا ہے۔ اب شیطان نے ذہن میں ڈالا نا کہ آئے اللہ ہفتہ کو تم مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتے تو وہ تو بھرا ہوتا ہے تالاب، تو کیوں نہ ایسے کر لیا جائے کہ وہ پلاسٹک کے بیگز لا کے گھر میں تالاب بنا لیے جائیں۔ تو پھر اللہ کی ذات نے کیا فرمایا کہ یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان زندگی میں بھی ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی چالاکی کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا نقصان کر رہے ہیں، لیکن وہ دن سوچیں کہ جس دن اس انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا، اور ہٹتا ہے ہمیشہ کے لیے کوئی چیز، وہ ہمیشہ نہ کسی کا عشق سلامت رہتا ہے نہ کسی کی محبت رہتی ہے، اور وہ محبتیں، وہ تعلقات جو فراڈ پہ بنتے ہیں، جس دن پردہ ہٹتا ہے اگلے کی کیا وقت رہ جاتی ہے، سہنے والا تو سہ گیا تو کہنے والے کی کیا وقت رہ گئی۔ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کون قردۃ خاسئین، اللہ نے انہیں نا بندروں کی وہ حیت میں تبدیل فرما دیا کہ ساری زندگی جیسے بندر چھلانگے لگاتا رہتا ہے نا، وہ کھاتا کوئی نہیں ہے ٹیک کے۔ بندر کو کبھی آپ غور کیجئے گا، بندر ایک کیلا چھیلتا ہے، اس کی نظر دوسرے پہ پڑتی ہے، پہلا پھینک کے دوسرے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے جو مثالیں دی ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، وہ چھیل رہا ہوتا ہے، نٹس چھیل رہا ہوتا ہے، اس کی نظر دوسرے نٹ پہ پڑتی ہے، پہلا پھینک کے اس کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ بندروں کی صفت ہے، اور اللہ پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ ہو جاؤ ایسے ہی تم، کون قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، نہ سکون سے کھا سکو گے، نہ سکون سے پہن سکو گے، نہ سکون سے اوڑھ سکو گے، تو تھوڑا کھاؤ عزت کے ساتھ، جیو شان کے ساتھ، اپنی بھی ٹور بناؤ، اپنے دین کی بھی اور دین دینے والے کی بھی۔ یعنی آپ کے نزدیک اللہ کا مقام کیا ہے، آپ کے نزدیک اس کے رسول کا مقام کیا ہے، یہ آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اعمال واضح کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے دیا اس کو کھاؤ پیو، اور اس کھانے پینے میں کسی کو بھی شریک کر لو گے تو کیا ہی مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ وہ ایک بچے کو اس کی ماں نے 2 روٹیاں بنا کے دیں، تو اس نے 2 روٹیاں کھا کے نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ماں نے حیرت سے دیکھ کے کہا کہ اے کنج دا شکر تو کیتا ہے، کہا امی آپ نے روٹی بنا کے دی ہے، پہلے تو آپ کا شکریہ پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا بیٹا یہ شکر کا فلسفہ نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھرا اس پہ ہاتھ مارا اور ڈکار لیا اور کہا شکر ہے مولا تیرا، شکر یہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر ماں کون سا شکر ہے؟ ماں نے کہا 1 روٹی خود کھاتا، ایک کسی غریب کو دیتا، کوئی تھوڑا سا ٹکڑا پرندوں کو ڈال دیتا، وہ شکر تھا۔ شکر تو بانٹ کے کھانے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی میں اللہ دا بڑا شاکر ہاں، میں 10-12 نعمتاں انجوائے کرنے تو بعد کہنا اللہ تیرا بڑا کرم ہے میرے تے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ اس کا کیا آپ کو اجر ملنے والا ہے؟ شکر کا فلسفہ جو سمجھ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بانٹ کے کھانا اصل میں شکر ہے، اپنے تجوریاں بھرتے جانا، اپنے اکاؤنٹس بھرتے جانا، اپنی الماریاں بھرتے جانا، اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہ آئے، مطلب کپڑا پہنتے ہوئے بھی سوچ نہ آئے کہ میرے فلاں رشتہ دار کے پاس، فلاں عزیز کے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے، اگر میں اسے بھی شامل کر لوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نواز دے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس کے پاس بڑا مال تھا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے کو بس کر دے دینا، میرا سنیا دے دو جا کے کہ اب بس کر دو دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ جا کے اس سے پیغام دینا کہ تو شکر کرنا بند کر دے، نعمتیں خود ہی روٹ جائیں گی۔
یعنی میں اس کو نہ بھی دوں تو وہ رات کو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جو کچھ دیتا ہے تو میں اور بڑھا دیتا ہوں نعمتیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں اپنی نعمتیں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو، اس قاعدے کو، اس کلیے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مثبت سوچ، مثبت زندگی عطا فرمائے اور مثبت لوگوں سے ہی ہمارا پالا پڑتا رہے. ہم اتنے جوگے نہیں ہیں. میں تو یہ کہتی ہوتی کہ یا اللہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ آزمائش آئے گی اور ہم ثابت قدم ثابت ہوں گے. ہم آزمائشوں کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم تو نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، تو ہمیں ایسے معاملات میں ہی نہ داخل فرما کہ ہم گناہ والی زندگی کی طرف پلٹ کے جائیں. تو ہمیں سچی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.